تصور کرے ایک ایسا جزیرہ جو دنیا کے سب سے دور دراز حصے میں واقع ہے، جہاں سمندر کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اچانک آپ کو وہاں ہزاروں سال پرانے دیوہیکل پتھر کے مجسمے نظر آئے، جن کے چہرے زمین کی طرف ہے، جیسے وہ کسی راز کی حفاظت کر رہے ہو۔ یہ ہے ایسٹر آئس لینڈ یا رپا نیو۔ یہ جگہ آج بھی سیاستدانوں کے لیے ایک معمہ ہے، کیونکہ سوال یہ ہے، ان مجسموں کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، اور سب سے بڑا سوال، کیوں بنایا؟ پیارے دوستو، آج ہم اس سفر میں ان تمام رازوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، ایسٹر آئس لینڈ جنوبی پیسیفک اوشن میں واقع ہے۔ یہ چلی کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ یہ دنیا کے سب سے آئسولیٹڈ جزائر میں سے ایک ہے۔ قریب ترین آباد زمین بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی تہذیب نے خود کو الگ طریقے سے ڈیولپ کیا۔ یہ جزیرہ تقریباً 1200 سال پہلے انسانوں نے آباد کیا تھا، اور یہی سے شروع ہوتی ہے ایک حیران کن کہانی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک قدیم قوم رہتی تھی، جسے رپینیو پیپل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پولینیشن نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سمندر کے ماہر تھے اور چھوٹی کشتیوں میں لمبے سفر کرتے تھے۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک جنت جیسا ماحول ملا۔ زرخیز زمین، درخت، پرندے اور تازہ پانی۔ شروع میں سب کچھ بہترین تھا، لیکن پھر انسانوں نے وہی کیا جو اکثر تہذیبیں کرتی ہے، وسائل کا بے دریغ استعمال۔ پیارے دوستو، ایسٹر آئس لینڈ کی سب سے بڑی پہچان ہے موئسٹیٹوس۔ یہ دیوہیکل پتھر کے مجسمے ہیں جن کی تعداد 900 سے زیادہ ہے۔ کچھ مجسمے 30 فٹ سے بھی اونچے ہیں اور وزن 80 ٹن تک جاتا ہے۔ یہ سب حیران کن ہے، لیکن سب سے بڑا سوال، یہ مجسمے کیوں بنائے گئے؟ سائنسدانوں کے مطابق یہ مجسمے آباء و اجداد کی نمائندگی کرتے تھے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان مجسموں میں رپا نیو روحانی طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں گاؤں کے قریب نصب کرتے تھے تاکہ وہ حفاظت کرے۔ پیارے دوستو، یہ آج بھی سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ وہاں نہ بڑے درخت تھے نہ جدید اوزار، لیکن پھر بھی لوگ ان کو تراشتے رہے۔ موئی مجسمے ولسینک راکٹ سے بنائے گئے تھے، اور حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ ان مجسموں کے سر کے نیچے پورا جسم بھی ہے جو زمین میں دبا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، انہیں کیسے حرکت دی گئی؟ ایک مشہور تھیوری یہ ہے کہ موئی مجسمے واک کرتے تھے، یعنی لوگ انہیں رسیوں کی مدد سے ہلاتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی جگہ تک پہنچ جاتے تھے۔ سائنسدانوں نے تجربہ بھی کیا، اور یہ بات حیران کن طور پر ممکن لگتی ہے، لیکن ابھی بھی مکمل یقین نہیں۔ پیارے دوستو، ایک وقت ایسا آیا جب جزیرہ تباہی کے قریب پہنچ گیا اور زیادہ درخت کاٹے گئے، زمین خراب ہو گئی اور خوراک کم ہونے لگی۔ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، رپا نیو اور جنگیں شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ موئی مجسموں کو گرانے بھی لگے کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ پیارے دوستو، 1712 میں ڈچ ایکسپلورر جیکوب روگیوین یہاں پہنچا۔ اس وقت تک تہذیب کافی کمزور ہو چکی تھی۔ بعد میں یورپی لوگوں، بیماریوں اور غلامی کو بھی ساتھ لے آئے، جس سے آبادی مزید کم ہو گئی۔ ایسٹر آئس لینڈ آج بھی مکمل راز نہیں کھل سکا۔ سوال وہی ہے، یہ مجسمے واقعی کیسے منتقل ہوئے؟ یہ تہذیب کیسے اتنی ایڈوانسڈ تھی، اور انہوں نے خود کو کیسے تباہ کیا؟ ایسٹر آئس لینڈ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اگر انسان وسائل کو غلط استعمال کرے تو سب سے بڑی تہذیب بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسٹر آئس لینڈ آج بھی خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی سے ایک کہانی چھپی ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچنے میں مجبور کرتی ہے۔